نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ کی توفیق سے آج کی تراویح میں 5واں پارہ والمحصنات، جس میں سورہ نساء کی 120 پر 4 آیتوں کی تلاوت ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آج کی تلاوت کو، اس کے سننے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ پارے کی ابتدا والمحصنات، محصنات کے معنی شادی شدہ عورتیں۔ 4ویں پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کا ذکر کیا جس سے شادی کرنا حرام ہے، 7 نسب کے اعتبار سے، 7 رضاعت کے اعتبار سے، یعنی جس کا دودھ پیا گیا، اور 4 سسرال کی طرف سے۔ اور پارے کے ابتدا میں اللہ نے کہا جو عورت شادی شدہ ہے اس سے شادی کرنا حرام ہے، کیونکہ وہ دوسرے کی بیوی ہے۔ جب تک اسے طلاق نہیں ہوتا یا اس کا شوہر نہیں مرتا اسے شادی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا نکاح کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ اگر کوئی نکاح کرنا چاہتا ہے اس کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ ان تبتغوا، دونوں کی رضامندی ہونا، یعنی دولہا اور دلہن کی رضامندی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ بتائی گئی مہر کا دینا، شادی میں مہر دینا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں مہر قرض کے طور پر نہیں دیا گیا، جتنا مہر ہے اتنا ہی دینا چاہیے۔ تیسری شرط یہ بتائی گئی شادی کرنے والا اس نیت سے شادی کرے میں اسے اپنی بیوی بنا کر ہمیشہ رکھوں گا، وقتی طور پر چند دنوں کے لیے، چند سالوں کے لیے شادی کرنا حرام ہے۔ اور چوتھی شرط یہ بتائی گئی چھپی طور پر شادی نہ کی جائے، 1 وکیل 2 گواہوں کے سامنے۔ یہ 4 شرطیں ہیں نکاح کے لیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر 2 باتیں بتائی۔ پہلی بات کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایمان والو تم آپس میں اپنے مال کو حرام طریقے سے مت کھاؤ، سود کے ذریعے، جوئے کے ذریعے، شراب کے ذریعے، جتنے حرام ہیں ان چیزوں کے ذریعے مال کو مت کھاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا ان تکون تجارتا عن تراض بینکم، آپس میں تجارت کر کے، بزنس کر کے کھا سکتے ہیں۔ آپس میں تجارت کیا ہے؟ حلال چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ تجارت کے اندر برکت رکھا ہے، حرام چیزوں کے اندر برکت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو، خودکشی کرنا حرام ہے۔ اسلام کے اندر خودکشی کرنا، جسے سوسائڈ کہا جاتا ہے، حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کوئی چاقو کے ذریعے اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہے، زخمی کر دیتا ہے، مر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جہنم میں اس کے ہاتھ میں چاقو دیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بھوکتا رہے گا، چیرتا رہے گا، مرتے رہے گا، زندہ ہوتے رہے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی زہر پی کے مر جاتا ہے، جہنم میں اسے زہر دیا جائے گا، پیتے رہے گا، مرتے رہے گا، جہنم سے نکلنا نہیں، جہنم میں جلتا رہے گا۔ پھر آپ نے کہا اگر کوئی اونچی جگہ سے کود کے مر جاتا ہے یا پھانسی پہ لٹ کے مر جاتا ہے تو جہنم میں وہی انجام ہوگا اسے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو کیا ہے قتل مت کرو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر مہربان ہے۔ دنیا میں آفتیں، مصیبتیں، تکلیف آتے ہیں، اس سے گھبرا کر اپنی زندگی کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بڑے گناہوں سے بچو، اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے اللہ تعالیٰ تمہارے سارے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا۔
بڑے گناہ بے شمار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں کے اندر اس کا ذکر کیا۔ ایک حدیث میں آپ نے یہ بتایا اللہ کے ساتھ شریک کرنا بڑا گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، پاک دامن عورتوں پر الزام لگانا، میدان جنگ سے پیٹ پھیر کے جانا، یہ سارے بڑے گناہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تمہارے چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اگر کوئی آدمی ماں باپ کا نافرمان ہے، اس کے چھوٹے گناہ ہیں، کیسے معاف ہو سکتے ہیں؟ ایک آدمی سود کھانے والا ہے، یتیم کا مال کھانے والا ہے، اس کے گناہ معاف ہونے کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کنڈیشن رکھے ہیں، یہ شرط رکھے ہیں بڑے گناہوں سے بچو تمہارے چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ بھی بتایا گیا چھوٹا گناہ کر کے یہ نہیں سمجھنا میں نے معمولی گناہ کیا، کیونکہ چھوٹے گناہ کرتے کرتے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا مرد عورت کا تعلق کیسے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو طاقتور بنایا، قوت والا بنایا۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ مردوں کو عورتوں کا نگران بنایا۔ کیوں بنایا؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ تعالیٰ مردوں کو فضیلت دی، طاقت والا بنایا، حکمت والا بنایا، ذہن والا بنایا۔ وبما انفقوا من اموالہم، اور مرد کو کمانے کا سلیقہ ڈھنگ سکھایا۔ عورتیں کیا ہیں؟ مرد کے مقابلے میں کمزور ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پھسلی سے پیدا کیا، پھسلی ٹیڑھی ہوتی ہیں، اگر اسے سیدھا کرنا چاہے ٹوٹ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی ٹیڑھے پن کو رکھ کر تم فائدہ اٹھاؤ، زندگی گزارو۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے اندر ایک کوئی خرابی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر دوسری اچھائیاں شامل کر رکھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے، نافرمانی کا خدشہ ہے، تو اللہ تعالیٰ 4 باتوں کی نصیحت کرتے ہیں۔ پہلے کیا ہے؟ شوہر اسے نصیحت کرے گا، سمجھائے گا، وہ نہیں سمجھتی ہے تو اللہ تعالیٰ دوسرا حکم دیتے ہیں اسے اپنے بستروں سے الگ کر دو۔ تب بھی وہ راضی نہیں ہوتی ہیں، نافرمانی پر اڑی ہوئی ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسے مارو، ایسی مار جس کے اندر زخم نہ ہو، چوٹ نہ ہو، ضرباً غیر مبرح، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اسے آہستہ مارا جائے گا۔ تب بھی وہ نہیں سدھرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک انصاف والا شوہر کے جانب سے اور دوسرا بیوی کے جانب سے، یہ دونوں صلح کرنے کے لیے چاہیں گے۔ دونوں کی نیت کیا ہے؟ ہونا صلح کرنا، جمانے کا جذبہ لے کر جانا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ان دونوں کے اندر یہ جذبہ رہے گا اللہ تعالیٰ ملا دے گا۔ یہ تمام کیا ہیں؟ آپسی مسائل کو حل کرنے کے ذریعے ہیں۔ اگر شوہر بیوی بیٹھ کر اپنے معاملات کو، جھگڑات کو، فیصلہ کو اپنے گھر کے اندر صلح کر لیتے ہیں، باہر جانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بھی امانتیں ہیں، امانت دار جو ہوتا ہے جس کا جو حق ہے اسے ادا کر دیں۔ علماء نے کہا بندے کے اوپر اللہ کی امانت ہے، کیا ہے؟ توحید کا اقرار کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، یہ اللہ کی امانتیں ہیں۔ اور آپس میں بندے ایک دوسرے کے پاس امانتیں رکھتے ہیں، اس کا بھی پورا اہتمام کر کے ادا کرنا، اس کے اندر خیانت نہیں کرنا۔ اس آیت کے تعلق سے بتایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے سے پہلے کعبے کے جو ذمہ دار تھے عثمان بن طلحہ، کعبے کی چابی ان کے ہاتھ میں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کعبۃ اللہ کھولو، اس کے اندر نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ آپ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ اس کے بعد جب مکہ فتح ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کعبۃ اللہ کی چابی آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ عثمان بن طلحہ کو بلاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ امانت ہے، یہ تمہارے ہاتھ میں دی جاتی ہے، یہ تمہارے خاندان میں ہمیشہ رہے گی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، یعنی جو امانتیں ہیں ان کے حقدار کو ادا کر دیے جائیں۔ چاہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ سے چابی چھین کر کسی اور کو دے سکتے تھے، آپ کا حق اور
فرض بنتا تھا، اگر آپ ایسا کرتے کوئی روکنے والا نہیں تھا، مگر اسلام یہ سکھاتا ہے جو چیز جس کی ہے اس کے حوالے کر دینا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کی اطاعت کرنا، اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ تیسرے نمبر پر بتایا گیا جو مسلمانوں کا امیر ہوتا ہے اس کی بھی اطاعت کرنا۔ اس کی اطاعت کب؟ جب کہ وہ بات کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے مطابق۔ اگر اس کی بات کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں، اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ صحیح بخاری میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر کو روانہ کیے ہیں، اس کے اندر ایک انصاری صحابی ان کے کمانڈر تھے۔ راستے میں وہ چلے مگر کمانڈر اپنے لشکر والے سے ناراض ہو گئے کسی بات پر، ان کو غصہ آ گیا۔ ایک جگہ جمع ہوئے تو انہوں نے کہا میدان سے لکڑیاں لاؤ، لکڑیاں جمع کی گئیں۔ پھر انہوں نے حکم دیا اسے آگ لگا دو، آگ لگا دی گئی۔ پھر انہوں نے کہا تمام کے تمام اس کے اندر کود جاؤ۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امیر کی اطاعت کرنا ہے، تم اطاعت نہیں کرو گے؟ کودنے والے تھے۔ ایک آدمی نے کہا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے، پھر آگ میں کودنا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہم نہیں کودیں گے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر یہ سوال کریں گے ان کی بات سننا ہے یا نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، یہ سارا واقعہ بیان کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے جو کام کیا ٹھیک کیا، اگر تم آگ میں کود جاتے کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ تمہارے جو امیر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ اگر تمہارا جھگڑا کسی بات میں ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اس جھگڑے کو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر لوٹاؤ۔ دیکھو اللہ رسول کا فرمان اس کے مطابق ہے یا نہیں۔ امیر جو کہتا ہے اگر ہے امر کرو، اگر امیر کا قول اس کی بات کیا اللہ اور اس کے رسول سے ٹکرائی جاتی ہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے رسول کا جو بھی حکم ہے سر آنکھوں پر اسے ماننا چاہیے۔ اس کے اندر اختلاف کرنا، شک و شبہ پیدا کرنا کسی مومن کے لیے زیبا نہیں دیتا۔ ایک واقعہ بیان کیا گیا صحیح بخاری کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھیرے بھائی زبیر بن عوام اور ان کا ایک کھیت تھا، اس کے بعد ایک انصاری کا کھیت تھا، پانی کا نالا تھا۔ پہلے زبیر اپنے کھیت کو پانی سیراب کراتے، اس کے بعد ان کے جو پڑوس تھا اس کے کھیت کو پانی بھیجتے۔ وہ انصاری کو یہ تقسیم پسند نہیں تھی، اس کا خیال تھا پہلے میرے کھیت میں پانی آنا اس کے بعد ان کے کھیت میں پانی جانا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ فیصلہ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے فیصلے کو سنا۔ پانی کا نالا پہلے عبدالزبیر کے کھیت پہ ہوتا ہے، اس کے بعد پڑوس کے کھیت میں جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زبیر جتنا تمہارے کھیت میں پانی کی ضرورت ہے اسے حاصل کر لو، اس کے بعد اپنے پڑوس والے کو چھوڑ دو۔ وہ انصاری صحابی کیا بولے وہ تمہارا بھائی ہے اس وجہ سے آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے تو آپ نے کہا اے زبیر اپنا کھیت بھرنے تک پانی تم وہاں رکھو، جب تمہارا کھیت پورا بھر جائے، ضرورت نہیں تو بھی پورا بھر گئے، اس کے بعد اپنے پڑوس کو چھوڑو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کریں تمہارے دل کے اندر شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایمان کا جز بتایا گیا، اللہ کا فرمان ہے اس میں بغیر شک و شبہ پر عمل کریں، اسی طرح رسول کا فرمان ہے، رسول کا حکم ہے، اس پر بھی عمل کرنا چاہیے، اس کے اندر شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے جنت میں اسے کیا مقام ملتا ہے۔ حدیث میں ہے ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بڑے اداس تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم اداس غمگین کیوں ہو؟ انہوں نے کہا دنیا میں ہم آپ کے پاس آتے ہیں، آپ سے ملاقات ہوتی ہے، آپ کا دیدار ہوتا ہے، جنت میں آپ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، ہم کیسے آپ سے ملاقات کریں گے؟ اس حالت میں انہوں نے یہ باتیں کہیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں یہ آیت نازل ہوئی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا کے اندر جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، کل جنت میں اللہ تعالیٰ اسے نبیوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، سچوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ رکھیں گے۔ اگر ہماری محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہیں، ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں نبیوں کے ساتھ رکھے گا۔ ایک صحابی آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے کہا میں نے زیادہ نمازیں نہیں پڑھیں، زیادہ نیکی نہیں کی، مگر ایک بات ہے، میں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا تو ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جس سے تیری محبت ہوگی۔ اگر وہ دعویٰ کرتا ہے اللہ کے رسول کی محبت سے، وہ ضرور اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرے گا، ان کے فرامین پر عمل کرے گا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اسے جنت میں نبیوں کے ساتھ رکھیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ایک مومن کا دوسرے مومن کو قتل کرنا حرام ہے۔ اگر کوئی غلطی سے کسی مسلمان کو قتل کر دیا، اس کا حکم کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر کوئی مومن کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دیا، اس کے لیے دو باتیں بتائی گئی، یہ غلام کو آزاد کرنا اور کیا ہے 100 اونٹ دینا۔ اگر یہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھنا۔ لگاتار 5 روزے رکھا پھر چھوڑ دیا، وہ 5 روزے چلے گئے، پھر شروع سے 2 مہینے رکھنا، یہ سزا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو کوئی جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کیا وہ جہنمی ہے، اس پر اللہ کا غضب ہے، اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا اگر کوئی سلام کرتا ہے اس کا لحاظ کیا جائے گا۔ صحیح حدیث میں ہے چند صحابہ جا رہے تھے، ایک بکری چرانے والا صحابہ کو دیکھ کر سلام کیا۔ صحابہ نے خیال کیا یہ بچنے کے واسطے ہمیں سلام کیا، اسے قتل کر دیتے ہیں، اس کی ساری بکریاں لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اے ایمان والو پہلے تحقیق کر لو، جو آدمی آپ کو سلام کیا اسے مسلمان مت کہو، سلام کیا یہ خیال مت کرو مسلمان نہیں ہے، پہلے تحقیق کر لو۔ بغیر تحقیق کے کسی کو قتل کرنا حرام ہے۔ ان لوگوں نے خیال کیا یہ اپنی جان بچانے کے لیے ہم کو سلام کیا، اسے قتل کر دیتے ہیں اور اس کے سارے جانوروں کو اپنے حوالے کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سلام کیا اسلام کی نشانی ہے، ظاہر پر عمل کیا جائے گا، وہ پکا مسلمان ہے یا اس کے اندر نفاق ہے یا اس کے اندر کوئی اور بات ہے، تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اسلام کیا ہے ظاہری صورت پر عمل کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، جو بھی کوئی بری حرکت کرتا آسمان سے وہی آتی تھی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں ہے، ہم ظاہر پر عمل کریں گے، اس کا دل کیسا ہے اس کا عمل کیا ہے جاننے کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں ظاہر پر فیصلہ کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سفر میں خوف میں نماز کو کم کیا جائے گا، قصر کہتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی مسافر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ادا کی جائے گی، ظہر عصر عشاء، مغرب فجر وہ پوری ادا کرنا۔ اور جنگ کا معاملہ ہے، اس کی کئی صورتیں ہیں، میدان جنگ میں بھی نماز فرض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میدان جنگ کے اندر اگر تم نماز پڑھتے ہو وہاں بھی تم خیال کرو دشمن تمہارے آس پاس جو ہے وہ تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے یا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 صفیں بنایا کرتے تھے، ایک صف دشمن کی طرف ہوتی، ایک صف آپ کے پیچھے ہوتی۔ ایک حدیث میں یہ بھی بتایا گیا کہ میدان جنگ کے اندر 1 رکعت نماز پڑھنے کا بھی ثبوت ہے حالت جنگ میں،
ادھر تلوار چلتی ہے، گھوڑے پر سوار ہے، تب بھی نماز کیا ہے؟ کسی کو معاف نہیں۔ اگر ایک رکعت پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملتا ہے، کم سے کم سجدہ کر کے نماز کا حق ادا کرے۔ اگر سجدہ کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا، اشارے کے ذریعے سے میدان جنگ میں نماز ادا کرے گا۔ یہ سارے کیا ہے؟ جنگی حالات کے اندر نماز ایک جو عبادت ہے، کس طرح ادا کرنا حدیث کی کتابوں کے اندر تفصیل کے ساتھ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ منافقوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں منافقین کیا ہے؟ جن کا ظاہر الگ باطن الگ، نماز کے لیے آتے ہیں بڑے سست ہوتے ہیں، دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اور نہ وہ مسلمانوں میں ہیں نہ کافروں میں ہیں، ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ درمیانی ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے منافقوں کے لیے جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہے ان کے لیے۔ اور پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ ایک بات بتاتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تعالیٰ کو تم کو عذاب دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر تم مومن ہوتے، نیکیاں کرتے، اللہ تعالیٰ تم کو عذاب نہیں دیتا۔ آج یہ آیت ہمارے لیے درس دیتی ہے۔ آج ہمارے اوپر آفتیں مصیبتیں آئی ہیں، ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ ہمارے اندر ایمان کی کمی ہے، نیکیوں کی کمی ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ آزمائشیں ہمارے اوپر قائم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم قدر کرتے ایمان کی، وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ تمہارے نیکیوں کی قدر کرنے والا، جاننے والا ہے۔ تو غرض آج کی تلاوت کے اندر یہ چند اہم آیتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن پڑھنے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔